السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ ہم اپنی آزادی کی قدر نہیں کرتے، معاشرتی حالات کو دیکھتے ہوئے دل دکھتا ہے۔ میرا دماغ نے جب یہ سب دیکھا سنا تو میرا دل بھر آیا۔ جو لوگ اس تکلیف سے، اس غم سے گزرے ہوں گے ان کا کیا حال ہوا ہوگا، کیسی تکلیف سے یہ گزرے ہوں گے، انہوں نے یہ سب کیسے برداشت کیا ہوگا۔ یہ ریئل سٹوری ہے جس کا میں نے آپ کو سب بتانا ہے۔ جب پاکستان ہندوستان علیحدہ ہوئے 1947 میں، یہ واقعہ 2 بہنوں کا واقعہ ہے۔ چھوٹی بہن 12 سال کی تھی اور بڑی بہن اس سے 1-2 سال بڑی تھی۔ یہ ہندوستان کا چکر پنڈ کا واقعہ ہے۔ یہ بہنیں وہاں کی رہنے والی تھیں۔ اس واقعہ کا سب سے پہلا انٹرویو 2018 میں یوٹیوب پر ڈالا گیا، اور یہ انٹرویو چھوٹی بہن کے بیٹے نے، جو کہ جج تھا اور آج بھی ہے جج، اس نے یہ انٹرویو یوٹیوب پر ڈالا۔ چلیے میں آپ کو ان کی تھوڑی سی اپنی زبانی ان کی کہانی سناتی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ ہندوستان اور پاکستان جب 1947 میں ہندوستان پاکستان کی سپریشن ہوئی تو یہ 2 بہنیں، ایک بہن پاکستان اپنے ماں باپ کے ساتھ چلی گئی اور جو چھوٹی بہن تھی وہ ہندوستان میں ہی رہ گئی، اور وہ سکھ فیملی کے ساتھ ہو گئی۔ سکھ فیملی کے لوگ اس کو لے گئے۔ وہ آہستہ آہستہ کینیڈا شفٹ ہو گئی، اور جو پاکستان والی بہن تھی وہ پاکستان میں ہی تھی اور وہاں پہ ہو گئی۔ اس کی اپنی فیملی وہاں بن گئی، اس کے بچے وہاں پیدا ہوئے، اور کینیڈا والی بہن کی فیملی وہاں پہ بن گئی، وہاں پہ اس کے بچے ہوئے۔ جب 2018 میں یہ انٹرویو کچھ اس طرح نشر کیا گیا کہ جو کینیڈا والی بہن جو ہاجرہ تھی وہ اس کا بیٹا، اس نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھنا، ماں نے کچھ بتانا کچھ چھپانا، اور جب بچے کچھ سمجھ میں آ گئے، بڑے ہو گئے، تو انہوں نے ماں سے کہا، ماں ہم کو سچ میں بتاؤ کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے اپنی ماں کو پیار سے، محبت سے ساری بات ان سے پوچھی۔ ماں روتی تھی، بتاتی نہیں تھی۔ اس نے جو ان کو سمجھ آئی اس نے اپنے بچوں کو بتایا کہ میں وہاں سے اس طرح علیحدہ ہو گئی، میری بہن اس نے یہ بتایا کہ وہ سب مر چکے ہیں۔ جو ان کا بیٹا تھا وہ وہاں سے کینیڈا سے، کیونکہ وہ پیچھے سے سکھ فیملی کے تھے، چکر پنڈ کے تھے، وہ وہاں پر گئے۔ انہوں نے وہاں پہ جا کر پوچھا، ان کے نانا کا نام کا پتہ چل گیا، 2 بہنوں کے نانا کا، دادا کا نام پتہ چلا، اور ان کی فیملی کا کچھ ان کو بیک گراؤنڈ سب کچھ ملا، وہ واپس آئے۔ اب یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ 2018 میں ٹی وی پر نشر ہو چکی تھی۔ جو بہن پاکستان میں تھی، اس کا داماد، اس نے یہ انٹرویو یوٹیوب پر سنا۔ اس نے جب یہ سنا، کیونکہ وہ پاکستان کی بہن بھی اپنے بچوں کو ساری سٹوری بتایا کرتی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہوا، ہماری ایک چھوٹی بہن تھی، وہ وہیں پہ ہندوستان میں ہی رہ گئی، وہ مر گئی ہے، زندہ ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، میری ماں اس کے پیچھے رو رو کر اندھی ہو گئی، لیکن وہ ہماری بہن ہم کو نہیں ملی۔ وہ اس داماد نے جا کر اپنی ساس کے ساتھ اس کہانی کا ذکر کیا جو یوٹیوب پر نشر کی گئی۔ انہوں نے جیسے تیسے کر کے فون پر رابطہ کیا کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ان کا آپس میں فون کے ذریعے رابطہ ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی باتیں آپس میں کچھ ان کا میل جول بڑھا، باتوں کا آپس میں، یعنی کہ ملنی باتیں ان کی۔
تو بہنوں نے آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی فون پہ. پھر بہنوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ شیئر کیا. کرتے کراتے دونوں بہنیں ایک دوسرے کو ملنے کے لیے اظہار کرنے لگیں. کینیڈا والی بہن پاکستان والی بہن سے کہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ. پاکستان والی بہن جو ہے وہ کینیڈا والی بہن سے کہے کہ تم میرے پاس پاکستان آ جاؤ. فائنلی فیصلہ یہ ہوا کہ پاکستان والی بہن جو ہے اس نے کینیڈا جانا تھا اور انہوں نے اپنی ساری کاغذی کارروائی جو جتنی تھی وہ ساری کمپلیٹ کر لی. اور کمپلیٹ کر کے جیسے ہی انہوں نے اپنی ٹکٹ وغیرہ بک کروائی تو یہ واقعہ 2019 کا ہے جب ہمارے پاکستان پر کہ پوری دنیا میں کرونا پھیل گیا اور یہ فلائٹس تقریباً 1 سال کے لیے ڈیلے ہو گئیں، بند ہو گئیں. بہرحال وہ 1 سال تک بہنوں کا جو رابطہ تھا وہ فون کے ذریعے رہا. وہ بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ سکھ، اپنے بچوں کی باتیں سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی رہیں اور اپنے آپ کو بہلاتی رہیں، خوش کرتی رہیں. جب 2019 1 سال پورا گزر گیا تو ایک دن دونوں بہنیں فون پر بیٹھی 1 گھنٹہ دونوں نے آپس میں خوب باتیں کی. اس کے بعد شام کے ٹائم اس کی بہن وہاں سے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی. اب آپ یہ دیکھیں، یہ 1947 میں بچھڑی ہوئی 2 بہنوں کا 72 سال کے بعد رابطہ، مگر جدائی پھر بھی قائم رہی. ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے، پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، پیسفل رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا چاہیے. یہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی، کوئی بھی اس دنیا میں دوبارہ نہیں آئے گا. سب ایک دوسرے سے محبت کریں، پیسفل رہیں، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا سیکھیں. واقعہ کچھ یوں جو میں فائنلی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ بچے جو ہیں ماں نے بچوں سے کہا کہ میرے بھانجا اور بھانجی جو ہیں وہ میرے پاس آ جائیں، آپ لوگ تو میں اپنی بہن کی نشانیاں جو ہیں وہ میں دیکھوں. تو ان کے کہنے پہ جو بیٹا جج جس نے اپنی ماں کا انٹرویو یوٹیوب پر نشر کیا، وہ اور ان کی بیٹی اور ان کی پوتی جو کینیڈا کی والی بہن تھی اس کی پوتی، یہ سب لوگ یہاں پہ پاکستان آئے. اور بھی فیملی کے کچھ ممبر تھے، وہ آئے یہاں ملے. تو ان کی لیکن اس بہن کو جو پاکستان میں موجود تھی، اس کو زیادہ خوشی تب تھی کہ میری کینیڈا والی بہن آتی، میں اس کو اپنے سینے سے لگاتی، محبت سے، پیار سے، اپنے دل کے ساتھ، اپنے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر کرتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ موقع نہ دیا. ہم لوگوں کو اس بات سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا چاہیے. یہ 2 بہنوں کا ریئل واقعہ ہے، آپ لوگ اس کو یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ 3 حصوں میں یہ واقعہ موجود ہے. اور ایک جو انٹرویو 2018 میں یوٹیوب پر نشر کیا ہاجرہ بی بی کا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا، وہ بھی یوٹیوب پر موجود ہوگا. بڑی بہن جو پاکستان میں تھی اس کا نام تھا نعمت بی بی، اور یہ جو کینیڈا والی تھی اس کا نام تھا ہاجرہ بی بی. اور یہ فیملی آج بھی موجود ہے. 2023 میں بھانجا بھانجی جو اپنی خالہ سے ملنے کے لیے کینیڈا سے آئے اور ان سے اپنا دکھ سکھ شیئر کیا. مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. اللہ حافظ.